نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب البیوع، خرید و فروخت کا بیان. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا. قولہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر نقد، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم آپس میں. باب ما جاء فی قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل. یعنی جب سبق پورا ہو جائے پھر اللہ کا فضل تلاش کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تجارت بھی ایک عبادت ہے، اس لیے اسے عبادت کی پیور فارم یعنی نماز کے ساتھ شامل کیا گیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ نماز پڑھنے جاؤ تو پھر مسجد ہی میں نہ بیٹھ جاؤ بلکہ نکلو اور پھیلو جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کام کاج کرو، رزق حاصل کرو. الی آخر السورہ. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ اپنے مالوں کو باطل طریقے پر، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت ان تراض منکم، باہم رضامندی کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ لین دین ہو، کسی کے اوپر بھی کوئی جبر یا زیادتی یا نقصان یا دھوکہ نہ ہو، یعنی دینے والا اور لینے والا دونوں آپس میں متفق ہوں، راضی ہوں، تو وہ تجارت فیئر ہے. حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب وابو سلمۃ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انکم تقولون، تم لوگ کہتے ہو، ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث، کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وتقولون، اور تم کہتے ہو، ما بال المہاجرین والانصار لا یحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابی ہریرہ، اور مہاجرین و انصار کا کیا حال ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے جتنی ابو ہریرہ بیان کرتا ہے. یعنی یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح خیبر کے بعد آئے تھے اور 3-3.5 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، لیکن تمام مہاجرین اور انصار سے زیادہ تعداد میں احادیث روایت کی. تو اس پر لوگوں کو تھوڑا اعتراض ہوتا تھا کہ جو لوگ سال تک آپ کے ساتھ رہے ان کی تعداد اتنی نہیں جتنی ابو ہریرہ کی ہے، تو یہ کیسے؟ تو اس کی وجہ بتاتے ہیں اور اپنا عذر بیان کرتے ہیں. وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، میرے مہاجر بھائی جو تھے، كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، مشغول رکھتی تھی ان کو خرید و فروخت بازاروں میں، یعنی وہ بازاروں میں تجارت کے معاملات میں الجھے رہتے تھے. وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، اور میں چمٹا رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ بھر کے ساتھ، یعنی صرف اتنا ہوتا تھا میرے پاس کہ جس سے میں اپنا پیٹ بھر لوں اور اس کے بعد اور کسی کام میں مصروف نہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں کہ جو آپ فرمائیں، جو سکھائیں وہ میں سیکھ جاؤں. فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، تو میں حاضر ہوتا تھا جب وہ لوگ غائب ہوتے تھے، یعنی لوگ چلے جاتے تھے تو میں آپ کے پاس ہوتا تھا. وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، اور میں حفظ کر لیتا تھا جب وہ بھول جاتے تھے. یعنی 2 وجوہات ہیں، ایک میرا مسلسل قیام آپ کے ساتھ، اور دوسرا میرا حفظ کرنے کا جو ملکہ ہے وہ دوسروں سے بڑھ کر تھا. اور وہ کیوں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا کی وجہ سے جو انہوں نے ان کے لیے کی تھی. وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، اور مشغول رکھتا تھا میرے بھائیوں کو من الانصار، انصار کے، عمل اموالہم، کام ان کے مالوں کا، یعنی اپنے مال کے حساب کتاب میں مشغول رہتے تھے. وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ، اور میں ایک مسکین محتاج انسان تھا صفہ کے محتاجوں میں سے، یعنی ان غریب لوگوں میں سے ایک تھا کہ جو صفہ پر رہتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. اَعِيَ حِينَ يَنْسَوْنَ، میں حفظ کر لیتا تھا جب وہ بھول جاتے تھے.
وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث یحدثہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کر رہے تھے، انہ لن یبسط احد ثوبہ، کہ ہرگز نہ پھیلائے گا کوئی شخص اپنا کپڑا، حتی اقضی مقالتی، یہاں تک کہ میں اپنی بات پوری کر دوں، حاضی ہی یہ، ثم یجمع الیہ ثوبہ، پھر وہ اٹھا لے گا اپنا کپڑا، الا وعی ما اقول، مگر وہ یاد کر لے گا جو میں کہوں گا۔ یعنی یہ محاورہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے، تو اتنے میں آپ نے فرمایا جو کوئی میری گفتگو پوری ہونے تک اپنا کپڑا پھیلا دے پھر سمیٹ لے تو اس کو میری باتیں یاد رہیں گی، یعنی اتنی جلدی یاد کرنے کا ملکہ کہہ سکتے ہیں۔ فبسطت نمرۃ علیہ، تو میں نے پھیلا دیا ایک کمبل جو مجھ پر تھا، حتی اذا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی، جمعتها الی صدری، تو میں نے اس کو سمیٹ لیا اپنے سینے کی طرف، فما نسیت من مقالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں سے کوئی بھی چیز بھولی نہیں مجھ کو، یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا تھا میں نے اس میں سے کچھ بھی بھلایا نہیں، یعنی ان کے حافظے کی تیزی اور وسعت اور کثرت اور گہرائی کی طرف اشارہ ہے یہاں پر۔ اچھا، اب یہ حدیث تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے، لیکن کتاب البیوع میں کیوں آ گئی؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے، وہ اس لیے کہ ان اخوتی من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، کہ مہاجرین جو تھے وہ بازاروں میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اور انصار یشغلهم کیا؟ عمل اموالہم، اپنے مال کا عمل، یعنی مال کمانے کے لیے جو کچھ کام کاج کیا کرتے تھے، صنعت و حرفت بھی ہو سکتی ہے۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن جدہ قال قال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بین سعد بن الربیع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے درمیان اور سعد بن ربیع کے درمیان مواخات قائم کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف جو کہ ایک مہاجر تھے ان کا بھائی چارہ قائم کرایا، ان کو بھائی بنایا، کس کا؟ سعد بن ربیع کا، جو کہ انصاری تھے۔ فقال سعد بن ربیع، سعد بن ربیع نے کہا، انی اکثر الانصار مالا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، فاقسم لک نصف مالی، میں تمہیں اپنا آدھا مال تقسیم کر کے دے دیتا ہوں۔ کس کو دے دیتا ہوں؟ عبد الرحمن بن عوف کو۔ وانظر ای زوجتی ہویت، اور دیکھو میری دو بیویوں میں سے کس کو تم پسند کرتے ہو۔ نزلت لک عنہا، میں اپنا حق اس سے چھوڑ دیتا ہوں۔ نزلت، میں اترتا ہوں، لکا تیرے لیے، عنہا اس سے، یعنی میں دستبردار ہوتا ہوں اپنی اس بیوی سے۔ مراد کیا ہے کہ میں اس کو تمہارے لیے طلاق دے دیتا ہوں۔ فاذا حلت، پھر جب وہ حلال ہو جائے، یعنی اس کی عدت پوری ہو جائے، تزوجتہا، تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ قال، وہ کہتے ہیں، فقال عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، لا حاجت لی فی ذالک، مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ مال و دولت کے لیے تھوڑی ہجرت کر کے آئے تھے۔ حل من سوق فیہ تجارت، کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو۔ ابھی امام بخاری ان دو لفظوں کے لیے حدیث لائے ہیں یہاں پر، کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہو۔ قال سوق قینقاع، کہنے لگے کہ قینقاع کا بازار ہے، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ قال فغدا الیہ عبد الرحمن، راوی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف پھر اس بازار کی طرف چل دیے۔ فاتی بعقط وسمن، پھر لائے عقط چیز، پنیر، وسمن، اور گھی، یعنی تجارت کر کے بچا کے کچھ گھی پنیر خرید لائے۔ قال، کہا، ثم تابع الغدو، پھر کچھ دن گزرے تو کیا ہوا؟ تابع یعنی ایک کے بعد ایک، مطابق یعنی صبح کی مطابقت ہوئی، یعنی کچھ دن گزرے، محاورہ ایک۔ فما لبث ان جاء عبد الرحمن علیہ اثر صفرۃ، کہ عبد الرحمن بن عوف کے لباس پر زردی کا نشان تھا، یعنی شادی کا رنگ تھا ایک طرح سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجت، تم نے شادی کر لی؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں۔ قال ومن، اور کس سے شادی کی ہے؟ قال امرأۃ من الانصار، کہنے لگے انصار کی ایک عورت سے کی۔ قال کم سقتا، کہا کتنا تم نے اس کو دیا، یعنی مہر کیا دیا؟ قال زنۃ نواۃ من ذہب، ایک گٹلی برابر سونا، او نواۃ من ذہب، یا سونے کی ایک ڈلی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولہ، تو آپ نے ان سے فرمایا ولیمہ کرو، ولو بشاۃ، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس سے حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے کتنے غیرت مند تھے، بجائے اس کے کہ وہ کسی کے مال اور کسی کی بیوی پر نظر رکھیں،
اپنے ہاتھ سے خود کمائی کر کے تجارت بھی کی، اور کمائی کرنے کے بعد جب مہر دینے کے قابل ہو گئے تو پھر شادی بھی کر لی، دونوں چیزیں ان کو حاصل ہو گئی. حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدینہ فآخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبین سعد بن الربیع الانصاری وکان سعد ذا غنى. یہ وہی حدیث ہے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. عبد الرحمن بن عوف مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور سعد بن ربیع انصاری کے درمیان مواخات قائم کی، اور سعد جو تھے وہ ایک غنی انسان تھے، یعنی امیر شخص تھے. فقال لعبد الرحمن، تو عبد الرحمن کو کہتے ہیں اقاسم کمالی نصفین، میں تیرے ساتھ اپنا مال آدھا آدھا تقسیم کر لیتا ہوں، وازوجک، اور تیری شادی بھی کر دیتا ہوں. قال بارک اللہ لک فی اہلک ومالک. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ تیرے مال اور گھر میں برکت ڈالے. دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو. دلونی دلالت کرو میری، یعنی رہنمائی کرو میری. فما رجع حتى استفضل اقتا وسمنا، تو نہ لوٹے مگر یہ کہ بچا لائے کچھ پنیر اور گھی، یعنی تجارت کر کے شام تک کچھ گھی پنیر بھی لے آئے کھانے کو. فأتى به اہل منزله، تو لائے اپنے گھر والوں کے لیے. فمکثنا یسیرا، تو تھوڑے ہی دن گزرے تھے. او ما شاء اللہ، یا جو اللہ نے چاہا. فجاء وعلیہ وضر، تو وہ آئے اور ان کے اوپر نشان تھا. من صفرۃ، زردی کا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بتاؤ یہ کیا ہے. قال یا رسول اللہ، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت امرأة من الانصار، کہ میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کر لی ہے. قال ما سقت الیہ، فرمایا اس کو کیا دیا. قال نواۃ من ذهب، سونے کی ڈلی. اور وزن نواۃ من ذهب، یا ایک گٹلی برابر سونا. قال اولم ولو بشاۃ، فرمایا ولیمہ کرو، ہاں ایک بکری کیوں نہ ذبح کرو. اب اس میں آپ دیکھیں مرد مہر بھی دے گا اور ولیمہ بھی کرے گا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت اکاز ومجنة وذو المجاز اسواقا في الجاہلیہ. جاہلیت کے زمانے میں اکاز، مجنہ اور ذو المجاز بازاروں کے نام تھے، میلے لگتے تھے، یہاں پر بازار لگتے تھے جیسے اتوار بازار اور منگل بازار. فلما كان الاسلام، تو جب اسلام کا زمانہ آیا. فكأنهم تأثموا فيه، تو گویا کہ انہوں نے گناہ سمجھا ان کے اندر جانے کو. تأثم اسم سے ہے، باب تفعل سے، کہ انہوں نے ان بازاروں میں پھر جانے میں حرج محسوس کیا. فنزلت، تو یہ آیت اتری. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یعنی ان بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ کوئی گناہ کی بات نہیں. فی مواسم الحج، حج کے موسم میں. قرأ ابن عباس، ابن عباس اس کو یہاں تک پڑھا کرتے تھے. ان کی قرات میں یہ فی مواسم الحج کے الفاظ بھی تھے. مشہور قرات میں یہ نہیں ہے، لیکن سبا قرات کی بات کے لیے مثال کے طور پر یہ بات یاد رکھیں. باب الحلال بین، حلال بالکل واضح ہے. والحرام بین، اور حرام بھی بالکل واضح ہے. وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ خرید و فروخت جہاں ہوتی ہے، تجارت، مال کی لین دین، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں شک و شبہ میں ڈالنے والی بھی ہوں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. حدثني محمد بن المثنى حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة قال سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، حلال بالکل واضح ہے، صاف ہے. والحرام بین، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں. وبینہما امور مشتبہۃ، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ملی جلی ہیں. فمن ترک، تو جس نے چھوڑ دیا، ما شبہ علیہ، جو اس پر مشتبہ ہو گیا، من الاسم، گناہ میں سے، کانا لمستبانا، جو اس کے لیے واضح ہوا، اترکا، اس نے چھوڑ دیا. ومن اشترا، اور جس نے جرت کی، علی ما یشک فیہ من الاسم، جس بات پر شک کرتا تھا گناہ میں سے، اوشک ان یواقع مستبانا، قریب ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے جو اس پر واضح ہو چکا تھا. والمعاصی ہم اللہ، اور گناہ جو ہیں وہ اللہ کی چراگاہیں ہیں. من یرتا حول الہما، جو چراگاہ کے ارد گرد چرتا ہے، یوشک ان یواقع، قریب ہے کہ وہ اس میں گر بھی پڑے. اس حدیث کا معنی ہے من ترک، جس نے چھوڑ دیا، ما شبہ علیہ، جو اس کے اوپر مشتبہ ہو گیا، من الاسم، گناہ میں سے، یعنی جس چیز کے گناہ ہونے میں شک
ہو گیا اس کو چھوڑ دے. تو وہ شخص کان لمستبانا، تو جو چیز اس کے لیے واضح ہوگی، اترکا اس کو اس سے بڑھ کر چھوڑ دے گا. یعنی گناہ میں سے جو چیز زیادہ واضح ہوگی اس کو تو وہ بالکل ہی چھوڑ دے گا. جس نے مشکوک گناہ کو چھوڑ دیا وہ زیادہ واضح گناہ کو تو اور بھی چھوڑ دے گا، مراد یہ ہے. ومن اجترأ، اور جس نے جرأت کر لی، علی ما یشک فیہ من الاسم، اس بات پر جس کے بارے میں وہ گناہ کے معاملے میں شک کرتا ہے، یعنی مشکوک گناہ کو، یعنی جس چیز کے گناہ ہونے میں شک ہے اس کو، اس کے بارے میں اگر وہ جرأت کر لیتا ہے، یعنی اسے آگے بڑھ کے کر لیتا ہے، او شک ان یواقع مستبانا، تو وہ قریب ہے کہ وہ پڑ جائے اس میں جو اس سے زیادہ واضح ہے. والمعاصی ہم اللہ، اور گناہ کیا ہیں؟ دراصل اللہ کی چراگاہیں ہیں. چراگاہ کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ یعنی مخصوص ایریا ہے کہ جس میں عوام کو جانا منع ہے. تو گناہ کیا ہے؟ ایک طرح سے وہ مخصوص ایریا ہے کہ جس میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں. من یرتا حول الحما، جو اس چراگاہ کے آس پاس چرے گا. یعنی گناہ کو کس سے تشبیہ دی؟ چراگاہ سے. چراگاہ جس میں جانور چرتے ہیں. تو جو شخص جانوروں کو اس ممنوع ایریا کے پاس چرائے گا تو جانور ہے نا، جانور اندر بھی منہ مار دے گا. یوشک ان یواقعہ، تو قریب ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جا پڑے یا جانور کو اس کے اندر گھسا لے جائے. مطلب اس کا کیا ہے کہ جس معاملے میں شک پڑ جائے اس چیز کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کو اختیار کرنے کے. جو مشکوک چیز کو چھوڑ دے گا وہ گناہ سے بھی بچ جائے گا، اور جو مشکوک چیز کو استعمال کرے گا وہ گناہ میں جا پڑے گا. سمپل سی بات ہے. باب تفسیر المشبہات، مشبہات یعنی ملتی جلتی چیزوں کی تفسیر، یعنی وہ کیا ہوتی ہیں. وقال حسان بن ابی سنان، حسان بن ابی سنان کہتے ہیں ما رأیت شیئا اہون من الورع، نہیں دیکھی میں نے کوئی چیز جو زیادہ آسان ہو، من الورع، ورع یعنی اللہ کے خوف سے، تقوی سے. اور وہ کیا ہے؟ یعنی ورع یا تقوی کی آسان ترین تعریف کیا ہے؟ اللہ کے خوف کی، یا ورع خشیت کس چیز کا نام ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو اس چیز کو جو تم کو شک میں ڈالے اور اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی. یعنی خاص طور پر کمانے میں اور مال کے حلال اور حرام میں اس چیز کی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان اخبرنا عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین حدثنا عبداللہ بن ابی ملیکہ عن عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ ان امرأة سوداء جاءت، کہ ایک کالی عورت آئی، فزعمت تو اس نے دعویٰ کیا، انہا ارضعتہما، کہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے. یعنی ایک شخص نے کسی عورت سے شادی کی، ان دونوں کو دیکھ کر اس کالی عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلا رکھا ہے، یعنی تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے رضائی بہن بھائی ہو. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے، کنہوں نے؟ عقبہ نے، جنہوں نے شادی کی تھی، انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. فأعرض عنہ، تو آپ نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا. وتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. قال، فرمایا، کیف وقد کیلا، کس طرح ہو سکتا ہے، یعنی نکاح کیسے پھر ہو سکتا ہے اور بات کہہ دی گئی. یعنی اب بات تو ہو گئی، ایک بات تو آ گئی بیچ میں، یعنی شک تو پڑ گیا، بات تو مشکوک ہو گئی. وقد كانت تحته ابنة ابی احاب التمیمی، اور ان کی اہلیہ جو تھیں وہ کون تھی؟ ابو احاب التمیمی کی بیٹی تھی. یہ حدیث لانے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ ایک واقعے سے استدلال کیا کیا گیا کہ جس چیز میں شک پڑ جائے پھر اس کو چھوڑ دو. کیونکہ جب انہوں نے اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیف وقد کیلا، اب یہ نکاح نہیں قائم رہ سکتا کیونکہ اس کے معاملے میں شک ہو گیا، اور پھر ان کو جدا کر دیا گیا تھا. حدثنا یحیی بن قزعہ حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان عتبۃ بن ابی وقاص عہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن ابی وقاص نے وصیت کی اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو. یہ وہی عتبہ ہے جس نے احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید کیا تھا. ایک بھائی مسلمان ہوا اور اس نے اسلام کے لیے بڑے بڑے کارنامے کیے اور دوسرے نے یہ کارنامہ کیا. بہرحال یہاں میں صرف پہچان کے لیے بات کر رہی ہوں. عتبہ نے اپنے بھائی سے وعدہ لیا یا وصیت کی، پابند کیا، کیا؟ ان ابن ولیدۃ زمعۃ منی فقبضہ، کہ جو
زما کی لونڈی کا بیٹا ہے، ولیدہ لونڈی مراد ہے، وہ مجھ سے ہے یعنی وہ میرا ہے، فقبضہ تو اس کو لے لینا یعنی اسے اپنے قبضے میں کر لینا۔ اب یہ زمع کون ہے؟ جن کی بیٹی حضرت سودا ہے، ٹھیک ہے، حضرت سودا کا نام کیا ہے؟ سودا بنت زمع۔ قالت کہنے لگی فلما کانا عام الفتح، جب عام الفتح تھا یعنی جس سال مکہ فتح ہوا، اخذہ سعد بن ابی وقاص، اس کو لے لیا کس نے؟ سعد بن ابی وقاص نے، یعنی وہ مکہ میں تھے، سعد بن ابی وقاص مکہ آئے، کیوں آئے؟ مکہ فتح ہوا تھا اور جا کر اس کو لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ کس نے کہا تھا لینے کو؟ بھائی نے کہا تھا۔ وقال اور کہا ابن اخی قد عہد الی فیہ، کہ میرے بھائی کا بیٹا، میرے بھائی نے اس بارے میں مجھے وصیت کی تھی۔ فقام عبد بن زمعہ، تو عبد بن زمعہ کھڑا ہو گیا، یہ زمعہ کا بیٹا ہے۔ فقال کہا اخی وابن ولیدۃ ابی ولد علی فراشہ، کہنے لگا کہ اخی میرا بھائی، و ابن ولیدۃ ابی میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا، ولدہ پیدا ہوا علی فراشہ اس کے بستر پر۔ فتساوقا یعنی دونوں جھگڑ پڑے، دو دعوے دار ہو گئے نا، ایک سعد بن ابی وقاص اور دوسرے وہ جس بچے کے بارے میں جھگڑا تھا اس کا بھائی۔ فتساوقا تو دونوں جھگڑا لے گئے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال سعد کہنے لگے یا رسول اللہ ابن اخی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بھائی کا بیٹا کانا قد عہد الی فیہ، میرے بھائی نے اس لڑکے کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی۔ فقال عبد بن زمعہ، اور عبد بن زمعہ کہتا ہے اخی وابن ولیدۃ ابی ولد علی فراشہ، انہوں نے اپنا دعویٰ کر دیا، اور وہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے، یعنی باپ جایا بھائی مراد ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، کیا؟ ہوا لک یا عبد بن زمعہ، کہ یہ تمہارا ہی ہے اے عبد بن زمعہ۔ کیوں کیا ان کے حق میں فیصلہ؟ اس کی وجہ بتائی۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، یعنی جس گھر میں وہ پیدا ہوا۔ وللعاہر الحجر، اور عاہر حرام کار جو ہے، زانی جو ہے، الحجر اس کے لیے پتھر ہے، یعنی وہ بچہ جس گھر میں ہوا اسی کا ہوگا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ ثم قال لسودۃ، پھر حضرت سودا سے کہا، بنت زمعہ، جو زمعہ کی بیٹی تھی، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، احتجبی منہ یا سودا، اے سودا اس سے پردہ کرو، اگرچہ وہ اس کا بھائی تھا۔ کیوں؟ لما رآ من شبہہ بعتبہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں عتبہ کی شبیہ نظر آتی تھی، شک پڑتا تھا کہ یہ شاید زمعہ کا بیٹا نہیں عتبہ کا بیٹا ہے۔ فما رآہا حتی لقی اللہ، تو پھر اس لڑکے نے حضرت سودا کو مرتے دم تک نہیں دیکھا تھا، یعنی وہ ان سے پردہ کرتی تھی۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جہاں پر شک ہو رشتے میں وہاں پر پردہ بھی کرنا چاہیے، یعنی شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، شک کی بنا پر رشتے قائم نہیں کرنے چاہیے۔ اب دو حدیثیں آمنے سامنے لائے ہیں، ایک میں شک کی بنا پر نکاح توڑوا دیا اور ایک میں شک کی بنا پر پردہ کروا دیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ جس چیز میں شک پڑ جائے، اس میں حلال یا حرام کے ہونے میں شک ہو، تو کون سا رخ اختیار کرو؟ حلال والا، یعنی حرام سے نکل آؤ پھر، یعنی گناہ والی چیز میں، یعنی جس چیز کے پڑھنے میں گناہ کا شبہ پھر اس میں مت پڑھو۔ لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ جس کے لیے کوئی دلیل ہو، یہ نہیں کہ مثلا یہ پانی رکھا ہوا ہے، بظاہر دیکھنے میں اس میں کوئی گندگی نہیں، تو میں کو پتہ نہیں پاک ہے کہ نہیں، اس طرح کے شک کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جس چیز کے شک میں کوئی شرعی دلیل موجود ہو، اس چیز کی حرمت میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر جو چیزیں کسی شک و شبہ سے پاک ہوں تو ان کے بارے میں ایسا گمان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ قال اخبرني عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن المعراض، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے بارے میں، یعنی بغیر بھالے والے تیر کے شکار کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اذا اصاب بحدہ فکل، کہ جب وہ جا پڑے اس کو اپنے دھار کی طرف سے تو اسے کھا لو، واذا اصاب بعرضہ، اور اگر وہ چوڑائی کی طرف سے جا پڑے، فقتل، اسے مار ڈالے، فلا تأکل، تو نہ کھاؤ کیونکہ وہ ضرب لگ کے مرا، فإنہ وقیز، کیونکہ وہ مردار ہے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارسل کلبی، میں چھوڑتا ہوں اپنے کتے کو، واسمیہ، اور اللہ کا نام لیتا ہوں، فاجد معہ، پھر میں پاتا ہوں اس کے ساتھ، علی الصید، شکار پر، کلبن آخر، ایک دوسرا کتا، لم اسمی علیہ، جس پر میں نے نام نہیں اللہ کا لیا ہوتا، ولا ادری، اور میں یہ بھی نہیں جانتا، ایہما اخذ، کہ ان دونوں میں سے کس نے یہ شکار پکڑا ہے۔ قال لا تاکل، تو آپ نے فرمایا مت کھاؤ۔
انما سمیت علی کلبک، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر نام اللہ کا لیا، ولم تسمی علی الآخر، اور دوسرے کتے پر نہیں لیا۔ یہ اس میں آپ کو معلوم ہوگا سورۃ المائدہ میں آپ نے یہ آیت پڑھی جس کی وضاحت بھی آپ کو معلوم ہے کہ شکار کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے بشرطے کہ شکار کرنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اور سدھائے ہوئے کتے جو شکار کرتے ہیں جن سے شکار کرایا جاتا ہے، اگر کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو جو شکار وہ پکڑ کر لائے وہ حلال ہے۔ لیکن اگر ایک شخص نے اپنے کتے کو چھوڑا اور اس نے جا کے شکار پکڑا اور واپسی پہ دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک اور کتا بھی چلا آ رہا ہے، اب معاملہ مشتبہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ میرے کتے نے شکار پکڑا یا دوسرے نے پکڑا اور یہ ویسے اٹھا کے لا رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے کتے نے پکڑا ہو لیکن شکار دوسرا اٹھا کے لا رہا، تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مت کھاؤ۔ کیوں نہ کھاؤ؟ اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ان دونوں کتوں میں سے شکار کیا کس نے، کیونکہ دونوں اکٹھے آ رہے تھے۔ باب ما يتنزه من الشبهات، مشتبہ چیزوں سے بچنا۔ حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن منصور عن طلحة عن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ مسقوطۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک گری پڑی کھجور پر، فقال، تو فرمایا، لولا ان تکون صدقۃ لاکلتها، کہ اگر یہ صدقے کی کھجور نہ ہوتی تو میں کھا لیتا۔ وقال حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجد تمرۃ ساقطۃ علی فراشی، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میں نے پائی ایک کھجور گری ہوئی اپنے بستر پر۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر راستے میں کہیں کوئی چیز مل جائے کسی کو تو انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ صدقے کی چیز ہو سکتی ہے، نہیں، یہ بات نہیں۔ بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں صدقے کی تقسیم کی۔ آپ کو یہ شک ہوا کہ کہیں کوئی کھجور میرے کپڑے میں لگ کر میرے گھر میں آ گئی اور وہ بستر پر گر گئی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کھجوروں میں سے یہ کھجور ہو، اس لیے اس کو نہیں کھایا۔ اس لیے نہیں کہ ہر گری پڑی چیز صدقے کی انسان سمجھ سکتا ہے، نہیں، چونکہ وہ ایریا ایسا تھا کہ جہاں پر اس بات کا احتمال تھا کہ یہاں اپنے مال سے زیادہ صدقے کا مال، مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے بھی پیسے ہیں اور صدقے کو کچھ پیسے دونوں آپ نے ساتھ ساتھ رکھے، پھر آپ کو بھول گیا کہ آپ کے کون سے تھے اور وہ کون سے تھے مثلاً، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر اب آپ کا بھی ادھر چلا جائے گا۔ اگلا باب ہے من لم یرا الوساوس ونحوها من الشبہات، کہ وسوسے جو ہیں یا اس قسم کی چیزیں ان کا شمار شبہات میں نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی کا ویسے ہی گمان ہے، مثلا جیسے پانی کی میں نے مثال دی کہ شاید یہ ناپاکی ہو، حالانکہ بظاہر اس میں ناپاکی کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے، تو بلا وجہ صرف وسوسوں کا شکار ہو کر کسی چیز کو حرام نہیں قرار دینا چاہیے۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن عباد ابن تمیم عن امہ قال شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، شکایت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص نے، کس بات کی؟ یجد فی الصلاۃ شیئا، کہ اسے نماز میں کچھ محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہے، مراد ہے۔ ایقطع الصلاۃ، کیا وہ نماز توڑ دے؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ آواز سنے، اور یجد ریحا، یا بو محسوس کرے۔ وقال ابن ابی حفصۃ عن الزہری لا وضوء الا فیما وجدت الریح او سمعت الصوت، اور ابو حفصہ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ وضو کی ضرورت نہیں مگر اس صورت میں کہ جب کوئی آواز یا بو محسوس ہو۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر ایک چیز کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، یعنی صرف وہ وسوسہ ہو جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو یا قرینہ نہ ہو۔ حدثنا احمد بن المقدام العجلی حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوی حدثنا هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان قوما قالوا یا رسول اللہ ان قوما یأتوننا باللحم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، لا ندری، ہم نہیں جانتے، اذکر اسم اللہ علیہ ام لا، کہ انہوں نے اس پہ اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا سم اللہ علیہ وکلوہ، اس پہ اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر یا مشرک تھے اس لیے ان کو شک تھا، کیونکہ کافر اور مشرک تو ویسے ہی نہیں لیتا اللہ کا نام۔ یہ اس صورت میں جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی لوگ وقتاً فوقتاً کہتے ہیں، تو پتہ ہے کتنے جاہل ہیں جو کسائی ہیں، یہ کوئی اللہ کا نام نہیں لیتے، انہوں نے تو ایک پیشہ بنایا ہوا، بس صرف وہاں کھڑے ہو کر بعض اوقات گالیاں دیتے ہوئے جانوروں کو ان کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں شک اور شبہ میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک مسلمان ملک میں آپ رہتے ہیں، ذبح کرنے والے قصائی مسلمان ہیں، اب آپ بلا وجہ میں یہ شک میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں اس نے ہو سکتا بھول ہی گیا ہو اللہ اکبر کہنا، تو میں نہ ہی کھاؤں تو بہتر ہے۔ نہیں، اس قسم کا شک جو ہے جس کی بنیاد وسوسہ ہو، اس شک کو کوئی اہمیت نہ دو، اور اس صورت میں کیا کرو، اپنے دل کی تسلی کے لیے دوبارہ بسم اللہ پڑھ لو۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جھٹکے کے گوشت پہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، وہ تو یقینی بات ہے انہوں نے نہیں پڑھا. یہاں تو بات پتہ چل رہی ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں پڑھا ہے کہ پتہ نہیں، اور صرف اپنے دماغ کے وہم کی وجہ سے. تو اس وہم کو فالو نہ کرو، اپنی تسکین کر لو دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے. لیکن جہاں یقین ہو کہ ایک ایسے بچڑ خانے سے آ رہا ہے کہ جہاں سے کوئی بسم اللہ پڑھنے والا نہیں ہے یا کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، تو اس گوشت کے اوپر بسم اللہ